اللہ میاں کے ملائکہ پر ایمان لانا لمبی بات. خدا رب العالمین کے ملائکہ ایک نورانی مخلوق جو باری سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمائی، جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، جو خدا رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. باری سبحانہ و تعالی نے ان کی مختلف جماعتیں بنا کر ان کو مختلف کاموں پہ مامور کر رکھا ہے. آپ جانتے ہیں ان ملائکہ کو، جانتے ہیں فرشتوں کو، واقف ہیں؟ ان کی قسمیں شمار کرائیے. کتنی قسمیں معلوم ہے؟ نہیں. ایکٹروں کی قسمیں معلوم ہیں؟ گانے والیوں کی قسمیں معلوم ہے جناب کو؟ یہ جن فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے ان کی قسمیں جناب کو نہیں معلوم. ایک جماعت ہے اللہ رب العالمین کی، جب میں اور آپ رات کو سوتے ہیں، میں اور آپ غافل ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کوئی کیڑا پتنگا میرے تمہاری ناک میں نہ گھس جائے، میرے تمہارے کان میں نہ گھس جائے، میرے تمہارے جسم کے اندر، منہ کے اندر داخل نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین کے ان گنت فرشتے ہیں جو پروردگار نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. وہ ساری رات چوکیداری کرتے، پہرا دیتے خدا کی مخلوق پر. یہ خدا کے فرشتوں کی جماعت حفظہ کہلاتی ہے. حفظہ یہ حفظہ کی ٹولی ہے. اللہ رب العالمین کے ملائکہ کی ایک جماعت ہے جو خدا رب العالمین کی زمین پہ چکر لگاتے رہتے ہیں. میرے ملائکہ ساری کائنات میں چکر لگاؤ، ایک ایک جگہ جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہاں ہمارے دربار میں لکھواؤ. یہ سیاحت کرنے والے فرشتے ملائکہ جو اللہ کی زمین پہ چکر لگاتے ہیں، یہ اللہ میاں کیا لکھوا رہے ہیں؟ اللہ میاں وہ کامل گلی میں اتنا مجمع تیرے مسلمان بندوں کا بیٹھا ہوا واز سن رہا تھا، ایک دلی کا طالب علم تقریر کر رہا، یہ سارے مسلمان واز میں بیٹھے تھے. اللہ میاں ہم دیکھ کر آئے. اللہ میاں ہم چکر لگاتے ہوئے پہنچے تو وہاں ایک زور کا فلم ہو رہا تھا. ونس مور کی آواز منڈوے میں سے آ رہی تھی، بائسکوپ ونس مور. یہ چکر لگانے والے فرشتوں کی ٹولی کو سیاحین کہتے ہیں. سیاحین یہ ساری کائنات میں چکر لگانے والے ملائکہ ہیں. خدا رب العالمین کے فرشتوں کی ایک ٹولی ہے جن کو قرآن مجید نے کرامن کاتبین سے تعبیر کیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ دونوں کے دونوں ہر انسان کے کندھے پر یہ نیکی اور گناہ لکھنے والے، ان کا نام کرامن کاتبین ہے. فرشتوں کی ایک ٹولی ہے جو قبر میں آن کر مردے سے سوال کرتی ہے، من ربک وما دینک، من نبیک ما دینک ما کتابک. ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. ایک فرشتوں کی جماعت ہے سبوہین کی، کروبین کی، حاملین عرش کی. کتنی تفصیل کروں آپ کے سامنے. ان فرشتوں میں 4 فرشتے بہت اونچے چوٹی کے فرشتے، حضرت اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. حضرت جبرائیل کا کیا کام ہے، میکائیل کا کیا کام ہے، اسرائیل کا کیا کام ہے، اسرافیل کا کیا کام؟ یہ ساری باتیں جناب جانتے ہیں. یہ عرش الہی کو اٹھانے والے، یہ بیت المعمور کا طواف کرنے والے طوافین حضرات ملائکہ، خدا رب العالمین کی تسبیح تقدیس کرنے والے سبوہین کی جماعت. سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. یہ خدا کی مخلوق معصوم ہے، گناہوں سے پاک، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. جناب کا عقیدہ کیا ہے؟
بابل میں آئے تھے، زہرا پہ عاشق ہو گئے تھے. ان دونوں کے دونوں فرشتوں نے، ہاروت ماروت نے اس زہرا کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک برائی کا کام کیا. وہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے میں ہاروت ماروت یہ دونوں فرشتے ہیں. یہ کس احمق سے سنی تھی بات؟ یہ کون سے احمق نے تمہیں سنائی؟ خدا کے فرشتے، نعوذ باللہ خاکم بدہم، حضرات ملائکہ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ حضرات ملائکہ کی تعریف ہے قرآن میں. کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں تھوڑے سے وقت میں. یہ خدا کے فرشتوں کے متعلق جناب یہ ناپاک خیال دماغ میں لیے بیٹھے ہیں. یہ چٹپونجیے انسان یہ اردو کی کتابیں دیکھ دیکھ کے، رسالے دیکھ دیکھ کے واس کہنے والے اسی قسم کے خرافات سناتے ہیں. بس آپ کو سر دھننا. ہاں وہ آئے تھے، وہ جادو کے زمانے میں آئے تھے، وہ ہاروت ماروت آئے تھے، وہ زہرا پہ عاشق ہو گئے تھے، پھر اس سے برا کام کیا، پھر ان کو سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کے بابل کے کنویں میں لٹکا. وہ الٹے لٹکے ہوئے قیامت تک لٹکے رہے. کہاں لکھا یہ بات ہے؟ کہاں ہے؟ کس سے سنا تھا؟ یہ مجھے تو بعض دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے جو کھوپڑی زور کرتی ہے نا. یہاں تو معلوم نہیں کراچی میں ہے یا نہیں. ہماری دلی میں جو یہ چرس پینے کے اڈے ہیں نا، بس میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس نے چلم میں کوئی گولی بڑی سی رکھ دی، وہ ذرا کش جو لگایا نا، دم جو لگایا، بس وہ دماغ سڑ گیا. ایسی سوچتی. وہ ہماری جامع مسجد کے سامنے قبر ہے لال رنگی. سرماد اس کا سر کاٹ دیا تھا. یہ اپنے سر کو ہاتھ میں لے کر جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھ گیا. وہ نیچے سے ہرے بھرے صاحب نے کہا کہ درویش کو اتنا غصہ نہیں چاہیے. ادھر ہی آیا جو اوپر کی سیڑھی پہ چڑھ جاتا سرمت تو ساری دلی غرق ہو جاتی. بنگل خانے میں سنی تھی یہ بات. چرس کا دم لگایا تھا. وہ بے وقوف احمد نہیں. وہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، ان کو جو آیا جلال، انہوں نے اپنی کھال اپنے جسم پر سے اتار کے دے دی. سورج آسمان سے نیچے اتر آیا کرتا تھا، وہ مچھلی دکھا کے بھون کے کھا جاتے تھے. کئی دفعہ ملائے سر پہ کڑوا تیل. دماغ خراب ہو رہا ہے بے وقوف، خپتی ہو رہے ہیں. تمہارا دماغ سڑ گیا ہے. یہ بھنگل خانے کی باتیں تمہیں سناتا کون ہے خدا کے بندو؟ تم نے اسی قسم کی خرافات حضرات ملائکہ کے متعلق اپنے دماغوں میں بٹھا رکھی. یہ خدا کے فرشتوں پہ ایمان لانا نہیں. اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، خدا کی نورانی مخلوق ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. بابل میں زہرا کے ساتھ زنا کرنا حرام. توبہ توبہ نعوذ باللہ. یہ جب کسی کتاب کے اندر تم کوئی مضمون دیکھ لو گے تم اس پر ایمان لے آؤ گے. تمہیں نہیں معلوم کتابوں کے اندر کیسی کیسی خرافات باتیں لوگ بھر دیتے ہیں اصل مصنف کی منشا کے خلاف. میرے آپ کے ہاتھ میں کسی کی آ جائے کوئی کتاب، میں اور آپ اس کو بدنام کرنا چاہیں، 2 سطریں اپنی طرف سے بڑھا دیں، وہ کتاب چھپے گی بٹے گی، وہ بیچارہ بدنام ہو جائے. آپ کو کیا معلوم ان بد نصیب یہودیوں نے اور اسلام کے دشمنوں نے کیا کیا سازشیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی. یہ تمہارے سامنے آتی ہیں باتیں، تم ان چیزوں پہ ایمان لاتے، اس پہ سر دھنتے ہو. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کیا حضرات ملائکہ پر ایمان لاؤ. جو ایمان لانے کا طریقہ یہ متقیوں کی ایک علامت ہے.